ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب کی کیا وجوہات ہیں کہ آج مسلمان پستی کا شکار ہیں، آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو مار پڑ رہی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان زوال کا شکار ہیں؟ ڈاکٹر عبد المحمد صاحب۔ جی حسیب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر طرح کی نعمت سے مالا مال امت ہے، اور اگر 7 ارب کی آبادی ہے اس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی بہترین امت ہیں اور ہم ہی سب سے اچھے ہیں. ہم اتنے اچھے ہیں کہ صرف ہمیں ہی جینے کا حق حاصل ہے. ہم اتنے اچھے ہیں کہ صرف ہم ہی اس دنیا پر حکمرانی کریں گے اور ہم ہی غالب ہوں گے. لیکن جب آپ جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اب وہ سب کے سامنے ہیں کہ امت جو ہے وہ اس کی جو زبوں حالی ہے وہ تو ایک طرف. حسیب، آپ یہ دیکھیے کہ کہیں پہ امت نام کی کوئی چیز موجود بھی ہے یا نہیں. آپ شروع کریں عالمی ایک سطح سے، آپ شروع کریں اور آپ دیکھیں کہ اگر مسلمان کہیں بھی کسی مشکل میں ہیں تو ان کی مدد کے لیے کون آتا ہے، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، یا دنیا کا کوئی اور خطہ ہو. اب تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ عیسائی آپ کے ساتھ پھر بھی بہتر ہیں، یہودی آپ کے بڑے آپ کے دشمن ہیں. اسرائیل والا جو معاملہ ہے اس پہ تو امت مسلمہ کو اب آپ دیکھیں کتنا ڈویژن ہے، اور سعودی عرب اور مصر اور UAE اور بحرین، 4 ملک جو ہیں وہ باقاعدہ ان کو تسلیم کر چکے ہیں، تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اپنے فضائی راستے ان کو دے رہے ہیں، بیک ڈور جو ہے ان کے چینلز اس کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں. حسیب، اب یہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اسباب، یہ کوئی ایک اس کا سبب نہیں ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور اپنی گفتگو میں ہم اس کو آگے انشاءاللہ ایک سبب کے اوپر پھر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. آپ کو عصر حاضر میں کوئی ایسی مثال نظر آتی ہے یا کوئی چیز نظر آتی ہے جس سے ہماری امت مسلمہ کی ہمت جو بڑھاتی ہو، وہ چیز جس سے ہمیں یہ آگے چل کر فیوچر میں یہ نظر آتا ہو کہ ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہو؟ تو ایسی کوئی چیز ہے؟ حسیب، یہ سب سے ریلیونٹ میں سمجھتا ہوں سوال یہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے جو مسئلہ ہے اس کا ادراک حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وے فارورڈ دینا ہوتا ہے. کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ سے کہے کہ جناب آپ کے میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں اور آپ کو یہ مسئلہ ہے، اب آپ گھر جائیں. ایسا نہیں ہوتا. بالکل. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریریں کرتے ہیں، خطبے کرتے ہیں، لوگوں کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ ٹھیک نہیں اور آپ تباہ ہیں اور آپ تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم ان کو مزید کنفیوز کر کے بھیج دیتے ہیں. ہمیں دیکھیے معاملے کا بہتر ادراک حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد انفرادی اور اجتماعی دونوں اہداف کا تعین کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے ہمیں ادا کرنی ہوگی. جیسے دیکھیں آپ کا اب یہ ہے پیغام روشنی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اس کا ٹائٹل دیکھ کر بھی کہ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے. بالکل. وہ مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ کتابوں نے بھی رہنمائی نہ کی، اندھیرا بہت درسگاہوں میں تھا. ہماری درسگاہوں میں اندھیرا ہے، ہماری کتابوں سے بھی ہمیں کچھ مل نہیں رہا. ہمیں ضرورت ہے روشنی کی. میں آپ کو آگے چل کے حسیب اس پہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمیں امید کی کرن ہمارے لیے کیا ہے. پوٹینشل ہے، بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور یہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ ان کو صرف تھوڑا سا بتانے کی ضرورت ہے. میں اس دن میں نے ٹاک ختم کی تو بچے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا سر یہ ہمارے 3 سال یعنی 6 سیمسٹر ایک طرف اور یہ 30 منٹ ایک طرف. 30 منٹ. اگلے ہی ویک جب میں نے کیا تو وہاں کے کچھ بچے تھے، وہ آئے کہتے ہیں سر ہمارے 22 سال ایک طرف اور ہمارے یہ ایک لیکچر 1 منٹ ایک طرف. تو وہ پوٹینشل موجود ہے، ہم نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہے. تھوڑا سا میں اور اس کی وضاحت کر لوں. دیکھیے، ہم جیسے میں نے ذکر کیا کہ عبادت کرتے ہیں اور بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کیوں اس ذلت کا شکار ہیں؟ عبادت کا جو بنیادی تصور ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حسیب، عبادت جو ہے اس کا یہ لفظ جو ہے وہ عبد سے بنا ہے، اور عبد غلام کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں. غلام اپنی مرضی سے نہ وہ پیسوں سے خریدا جاتا تھا، نہ اپنی مرضی سے وہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ کہیں آ جا سکتا ہے.
اور ہم جو ہیں ہم نے عبادت کو ہم نے بھی اب اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے اس کی عبادت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں پھر ہماری اپنی مرضی تو نہیں شامل ہو سکتی. ادخلوا فی السلم کافہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون. ہم نے اپنی مرضی اس کے اندر, اور یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ اپنی مرضی, ہم یہ اصل سبب ہے, میں آپ کو آگے تھوڑا سا چل کے بتاتا ہوں کہ ہم اس کی وجہ سے ہم یہاں پر آ گئے. اب دیکھیے عبادت کیا ہے. عبادت ہے دراصل حد درجے کی محبت کا نام. بے شک وہ ہے کہ اپنی خوئے وفا سے ڈرتا ہوں, عاشقی بندگی نہ ہو جائے, کہ مجھے ڈر لگتا ہے, میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں کسی دن آپ کو سجدہ نہ کر دوں. حسیب آپ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, اور میرا بیٹا آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو اس کی کوئی بات پسند نہیں آتی, آپ اس کو دھکا دے دیتے ہیں, آپ اس کو گالی دے دیتے ہیں, یا مار دیتے ہیں, یا قتل کر دیتے ہیں, تو میں اپنا سر پکڑ لوں گا کہ حسیب کس محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ, یہ لوگ میری فیملی ہیں. آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی فیملی کو گالی دیتے ہیں. آپ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور باہر آ کے لوگوں کو جو ہے آپ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. آپ یا تو قتل کر رہے ہیں, جو قتل نہیں کر رہے ہیں وہ گالی دے رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں, جو لڑ رہے ہیں ان کے دل میں نفرت ہم نے رکھی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے, تو وہ صحابی ایک دوسرے صحابی ان کے ساتھ چلے گئے, 2-3 دن ان کے ساتھ رہے, اور 2-3 دن بعد ان سے پوچھا کہ آپ کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میرے اندر نہ ہو, میں بھی وہی عبادت کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں کیوں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں؟ نے کہا کہ میں بھی آپ ہی جیسا ہوں, مجھ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے, لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں معاف کر کے سوتا ہوں. ہم نفرت اور تعصب اس سے ہم کتنے زیادہ ہم جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں, اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں. تو ہماری عبادت کے جو کانسیپٹ ہے بیسک حسیب, اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہاں سے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, ورنہ امید کی کوئی بھی کرن آپ کو نظر ہی نہیں. جب تک دیکھیں نا, آپ عمارت کی بنیاد کو ہی آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کیسے آپ اس کو جا کے کہاں سے آپ ٹھیک کریں گے کہ یہاں سے ٹھیک ہو سکتے, یہاں سے نہیں ہو سکتی. اب میں سمجھتا ہوں حسیب جو ہماری آج کی ساری گفتگو ہے, اس کا جو اصل جو لب لباب اور وہ چیز ہے کہ ہماری اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہے, اور سونر اور لیٹر ہمیں اس طرف آنا ہوگا, اور یہی بہت مشکل چیز ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے اقبال نے فرمایا رحمہ اللہ علیہ کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. اب دیکھیے حسیب, ہم جو کچھ, میں مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں, میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع ہوں, یہ مجھے وراثت میں ملا ہے. اب نئی بات اب میں آپ کے سامنے لاؤں گا تو آپ وہ ہیومن مائنڈ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. اور یہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کا میسج لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے, کھانا بھی کھاتا ہے بازار, ہم نہیں مانتے, بازاروں میں پھرتا ہے. ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم وہی, ما الفینا علیہ آباء, ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا تھا. اب یہ چینج نہیں ہوتا. اب یہ جب آپ دیکھیں ہمیشہ یونٹی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا, جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. ہم ہو گئے ہیں ڈیوائڈ. اچھا حسیب, کیا یہ ڈویژن غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ڈویژن بالکل ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہم کیسے ٹھیک کریں؟ آپ امید کی کرن اس میں کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جناب علی کہ تمام راستے ٹھیک ہیں. دین کی عمارت آپ نے اس بات پہ کھڑی کی ہوئی ہے کہ تمام راستے ٹھیک ہیں. حسیب میں آپ سے یہ کہتا ہوں, سائنس مکمل تو نہیں ہے نا, بالکل, لیکن آپ مجھے فزکس میں اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے اپنے راستے پہ چلوں؟ آپ مجھے میتھس میں ایک پوائنٹ آگے پیچھے کرنے دیتے ہیں؟ آپ مجھے اپنی پروگرامنگ میں ایک چیز ادھر سے ادھر کرنے دیتے ہیں؟ اللہ کا دین تو مکمل ہے, تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے راستے پہ چل سکتے ہیں؟ اوکے, جب آپ کہتے ہیں کہ سب راستے ٹھیک ہیں اور سب کو اپنے راستے پہ چلنے کیوں نہیں دیتے, پھر آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ آپ کافر ہیں؟ پھر آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ پھر آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ جناب اس کی مسجد میں مت جائیں, اس کی مسجد میں مت جائیں؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ان کے دور میں کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو اتنی پریشانی تو نہیں ہوتی تھی. آج تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا والا اسلام؟ آج ہم کہتے ہیں ہم اس ملک میں شریعت لے کر آئیں گے. آپ مجھے بتائیے کون سے مسلک کی شریعت لے کر آئیں گے؟ کون سے مسلک کی؟ ہمارا اتفاق
حسیب میں بچوں کو یہ ایک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا خوبصورت ہے. آپ جب نکلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. اللہ کا کلام بہت خوبصورت ہے. اس جیسا کلام کوئی ایک لفظ نہیں لا سکتا. چیلنج کیا ہوا ہے آج تک دنیا نے, کوشش بھی کی, الفیل ملفیل و مادر نہیں بنا سکے. اللہ کا نبی خوبصورت ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری, وہ یوسف کہ جس کو دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لی انگلیاں, وہ بھی ان کا حسن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور آقا کی سیرت بھی خوبصورت ہے. میں نے 5 باتیں کی. آپ مجھے بتائیے آج جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں, جس میں کفر کے فتوے ہیں, جس میں اتنی کنفیوژنز ہیں, جس میں نفرتیں ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ اللہ کا دین ہو سکتا ہے؟ اس پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. بالکل. تو یہاں پر ہے اصل خرابی. تو ہمیں جب تک دین کی اصل جو شکل, آپ کہتے ہیں جناب علی امت کی زوال کا اسباب, کوئی بھی برائی آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو یہی کہا جائے گا کہ یہ دین سے دوری کی سبب. بھائی کون سا دین؟ ہم تو پڑھ رہے ہیں نمازیں, ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں. آج میرا بچہ اتنا زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے, میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہے. آپ اس کو پریشانی کو ہم دور نہیں کر پا رہے. یہ کیسے یہ تعلیمات ہیں کہ وہ اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہی ہیں. سو دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ. اس چیز کو ہم ایڈریس کریں حسیب, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں امید کی کرن کیا ہے. امید کی کرن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام. آپ اس کو ایک ایک آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے. جناب علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک سینگ, ایک ایک فرمان دن میں ایک دفعہ پڑھیں. اپنی نمازوں کی پابندی کریں, جھوٹ نہ بولیں, اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ایک باشعور ذمہ دار پاکستانی شہری بنیں اور قانون کی پاسداری کریں. یہ ہے امید کی کرن. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بے شک ڈاکٹر